شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر۔ اب رہی سیاست، اس کا تو کیا کہنا، یہاں تو کوئی سیاست کا ہے بھی نہیں ماشاءاللہ۔ اگرچہ سیاست اسلام میں ہے، یہ نہیں کہ سیاست اسلام میں نہیں ہے، یہ تصور غلط ہے۔ بہت سے علماء بھی یہ سمجھ گئے ہیں کہ سیاست کا اسلام سے تعلق نہیں۔ کیوں نہیں ہے تعلق؟ اسلام کا تو ہر چیز سے تعلق ہے، ہر جزئی سے تعلق ہے، ہر کلی سے تعلق ہے، ہر شعبے سے تعلق ہے، ہر باب سے تعلق ہے۔ اور سیاست سے کیوں تعلق نہ ہوگا جبکہ وہ تو دنیا بھر کی ایک ضرورت ہے، ملکوں کی ضرورت، عالم کی ضرورت۔ ایسی چیز کے لیے یہ تصور جمانا کہ اسلام کو سیاست سے تعلق نہیں ہے، یہ انتہائی بدترین غلط فہمی ہے۔ امام شافعی کا مقولہ ہے جس کو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الطرق الحکمیہ فی السیاست الشرعیہ میں پیش کیا ہے کہ فرمایا کہ وہ شریعت نہیں جس کے اندر سیاست نہ ہو۔ یہ مقولہ میں حضرت تھانوی کا پڑھتا تھا کتابوں میں، حضرت تھانوی کے بارے میں آیا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ شریعت نہیں جس میں سیاست کا باب نہ ہو، اور وہ سیاست نہیں جو شریعت کے تابع نہ ہو۔ اسلام میں سیاست ہے، شریعت میں سیاست ہے، لیکن وہ ہماری سیاست شریعت کے تابع ہے۔ سیاست منمانی کا نام نہیں، سیاست لوگوں پر ظلم کا نام نہیں، سیاست لوگوں کا مال بٹورنے کا نام نہیں، سیاست نام ہے تمام دنیا کو سکون پہنچانے کے لیے، ان کی سہولت اور ان کی ضرورت کی اشیاء اور اسباب مہیا کرنے کے لیے بہترین تدبیر کرنے کا، یہ ہے سیاست کا مفہوم۔ سیاست کے معنی تدبیر کرنا، بہترین تدبیر جس سے کہ لوگ ہنسی سے، خوشی سے، انصاف سے، عدل سے، راحت سے دنیا کے اندر سکون کی زندگی گزار سکے۔ حتیٰ کہ ایسا ماحول ہو انسان پر ظلم کیا کرے، وہاں کتا بھی کسی کتے پر ظلم نہ کرے، اس کا نام ہے سیاست۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل كانت تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانا لا نبی بعدی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انبیاء حضرات بنی اسرائیل کے انبیاء خود بنی اسرائیل کی سیاست سنبھالتے تھے۔ معلوم ہوا انبیاء بھی سیاست کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حاکم وقت تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے زمانے کے بادشاہ تھے، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی طاقت اور حکومت عطا کی، اور پھر اس کے بعد بہت سالوں تک سلسلہ جاری رہا، جو پیغمبر آتے تھے وہ اپنے زمانے کے حاکم بن کے آتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میں سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی سیاست کی، ہمارے نبی بھی حاکم وقت ہوئے، اور تمام عرب لوگوں کی حکومت اللہ نے آپ کو دی۔ پھر ابو بکر صدیق حاکم ہوئے، پھر عمر بن خطاب حاکم ہوئے، پھر عثمان غنی حاکم ہوئے، پھر علی مرتضیٰ حاکم ہوئے، پھر حسن بصری حضرت حسن جو ہے ان کے بیٹے وہ حاکم ہوئے، پھر امیر معاویہ حاکم ہوئے۔ یہ اتنے بڑے بڑے صحابہ۔ تو سیاست اسلام میں ہے، لیکن وہ سیاست نہیں ہے جو آج ہے۔ آج کی سیاست تو جھوٹ کا نام ہے، آج کی سیاست تو فریب کا نام ہے، دھوکے کا نام ہے، ظلم کا نام ہے، انسانیت سے کھلواڑ کا نام ہے، پیسے بٹورنے کا نام ہے، اور محض عیش و عشرت کا نام ہے۔ لیکن اسلام میں جو سیاست ہے وہ سیاست وہ ہے جس میں عدل ہے، انصاف ہے، اور ظلم کو مٹانا ہے، حقائق کو واضح کرنا ہے،
انسانوں کو انسانیت پر لانا ہے، انسانوں کو انسانیت کا حق دینا ہے، تمام انسانوں کو، چاہے وہ کسی مذہب کسی ملت کے پیروکار ہو، ان سب کو ان کا حق دلانے کی کوششیں کرنا ہے۔ اس کا نام ہے دراصل سیاست، اور علماء کو بھی یہ سیاست کرنا ہے۔ بہرحال بتا ہی رہا تھا، اس کے اندر بھی وہی چاہیے جس کا نام ہے عقید آخرت۔ جب عقید آخرت ہوگا تو آج کے سیاست داروں کی طرح کوئی سیاست دان دنیا میں نہ رہے گا۔ جب عقید آخرت کے ساتھ سیاست ہوگی تو آپ کو ابو بکر صدیق کا نقشہ نظر آئے گا، عمر بن خطاب کے زمانے کا نقشہ نظر آئے گا، حضرت عثمان غنی کے زمانے کا نقشہ نظر آئے گا، حضرت علی مرتضیٰ کے زمانے کا نقشہ نظر آئے گا، اور ایسے لوگ جو اس کے بعد گزرے ایسا نقشہ نظر آئے گا جنہوں نے سیاست کے ساتھ آخرت کو ایسا لگائے رکھا تھا کہ وہی آخرت کا عقیدہ قدم 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 پر ان کی رہبری کرتا تھا۔ واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک باندی تھی، وہ باندی ان کے گھر آئی، کام کاج سے فارغ ہو کر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ باندی اسی مصلی کے اوپر لیٹی تو اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو اسے خواب نظر آیا، خواب نظر آیا اور پھر اچانک وہ چیخیں مارتے ہوئے اٹھ گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا امیر المومنین میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ تو اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ جہنم رکھی ہوئی ہے، آخرت کا سما ہے، آخرت قائم ہے، اور اس میں امیر المؤمنین مروان کو لایا گیا اور ڈال دیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کو سن کر زور زور سے دھانے مار کے لوٹنے لگے۔ پھر اس نے کہا کہ اس کے بعد پھر ان کے بیٹے کو لایا گیا، سلیمان عبد الملک بن مروان کو، ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا گیا۔ پھر ان کا رونا شروع ہو گیا۔ پھر وہ باندی کہنے لگی کہ پھر میں نے دیکھا کہ عبد الملک کے بیٹے سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا، ان کو ڈال دیا گیا، پھر فلاں کو ڈالا گیا۔ وہ روتے رہے، پھر وہ اور باندی کہنے لگی امیر المومنین پھر میں نے دیکھا کہ آپ کو لایا گیا۔ بس اتنا کہتے ہی عمر بن عبدالعزیز کے اوپر ایسی ہیبت دہشت طاری ہوئی کہ بے ہوشی ہو گئے۔ یعنی انہوں نے سوچا کہ جیسے ان کو ڈالا گیا شاید یہ بتانے جا رہی ہے کہ مجھے بھی ڈالا گیا۔ اتنے میں بے ہوش ہو گئے، کچھ دیر تک چیخیں آنے لگی، پھر کچھ دیر کے بعد ان کو ہوش آیا، پیروں پہ پیر ایسے رگڑ رہے تھے، عجیب و غریب کیفیت اور حالت ہو گئی تھی۔ کچھ ہوش میں آنے کے بعد وہ باندی کہنے لگی امیر المومنین میں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کو جہنم میں ڈالا گیا، آپ تو بچ گئے تھے اور آپ کو نجات مل گئی تھی۔ تب جا کر ان کو قرار آیا۔ یہ ہے عقید آخرت کے استحضار کے ساتھ سیاست۔